نئی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا معزز سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ و حسین تحفہ ہے، جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے بدولت محبوب حقیقی رضا نصیب ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عزیز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جیلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئے۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا ایک خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بدخواہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کے سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانو کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔
غور کرنے کا مقام ہے۔ جب والدین کو اس غرا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، قرآن کریم عظیم برکت اور شہادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات میں اور سرچشم زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہا پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جوہلہ عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جوہلہ عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا، رضی اللہ عنہم و رضوان کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام ملا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئے، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستہ کو بہار حسن عطا ہوا۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے، قرآن آیا تو روشنی آئے، قرآن آیا تو تاریکی کا فور ہوئے، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئے، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملے، قرآن آیا تو دم توڑتے انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملے، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد و غم ملا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا۔ مگر افسوس صدا افسوس، ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ قوم جن پر کبھی تاریخ نازا تھی، آج ماتم کنا ہے۔ وہ قوم جس کی ماضی روشن اور تابناک تھی، حال و مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ محترم حضرات، اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنوار جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کے لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی، تو یاد رکھے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔